پر لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 13واں باب ہے اور اس کی 10ویں آیت سے 13ویں آیت تک خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ تو ہم سب اپنی جگہ پر کھڑے ہوں گے اور مل کر کلام کے سلسلہ کی تلاوت کریں گے۔ مقدس جملہ طبیب کی مات پر لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 13واں باب ہے اور اس کی 10ویں آیت سے 13ویں آیت تک کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ اور سب مل کر کہیں گے پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدروم کے باعث کمزوری تھی اور وہ کوبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا اے عورت تو اپنی کمزوری سے چوک گئی۔ اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ خدا کے کلام مقدس پر خدا کی محبت تشریف رکھیں اور دعا کریں۔ قرآن میں الفاظ رشتوں کے خدا ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے جو خدا ہم تیری حضوری میں ہیں اور خدا تیرے اس بڑے فضل کے لیے جو خدا نے ہم سب پر کیا تیرا شکر کرتے ہیں۔ اب جب تیرے کلام مقدس کو پڑھا گیا ہے اے خدا ہم اپنی علم اپنی حکمت سے تیرے منہ کی باتوں کو نہیں جان سکتے۔ خدا وہ مددگار بخش جس کا تم نے وعدہ کیا ہے تاکہ ہم تیرے کلام کی سچائی کو جان سکیں، سمجھ سکیں اور تیری مرضی کو بتائیں۔ خدا اپنے خادم کی ساری کمزوری کو دور کر اور آج صبح اپنے لوگوں کی برکت کا باعث بنا۔ خدا یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ آج اس وقت میں ہم خدا کے کلام مقدس میں سے جانیں گے بیماریوں کی وجوہات۔ کچھ بیماریاں خدا کے جلال کا باعث بنتی ہیں، کچھ گناہ کا باعث ہوتی ہیں اور کچھ ابلیس انسانوں کو جکڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آج کلام مقدس میں سے ہم نے تلاوت کی، ایک بار پھر آپ کے سامنے دعاتا ہوں جیسا کہ وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا۔ یہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدروم کے باعث کمزوری تھی۔ کتنے برس سے؟ 18 برس سے، اور کہاں ہے؟ عبادت خانے میں۔ 18 برس سے ابلیس نے بدروم نے اسے کمزور کر رکھا تھا اور وہ کبری ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔
اور آج اس تھوڑے سے وقت میں ہم اس بات کو جانیں گے کہ بہت ساری بیماریاں ابلیس کی طرف سے ہیں اور بہت ساری بیماریاں خدا کے جلال کے لیے ہیں اور بہت ساری بیماریاں گناہ کا سبب ہیں۔ اور تھوڑے وقت میں ہم تھوڑی باتیں ہم اس بارے میں جانیں گے کہ خدا کے مسیح جب اس زمینی خدمت پر تھے تو ایسے کئی لوگوں سے خداوند کا واسطہ پڑا اور بہت ساری زندگیاں آزاد ہوئی، اگرچہ وہ گناہ کا باعث تھا، خدا کے جلال کے لیے تھا، ابلیس کی وجہ سے وہ بیمار تھے، تو بھی خداوند ہمارا زور اور خدا ہے جو ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور بعض دفعہ ہمارے ذہنوں میں غلط فہمی ہوتی ہے، جب کوئی بیمار دعا کرنے کے باعث چنگا نہیں ہوتا، شفا نہیں پاتا، ہمارے ذہن میں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں۔ ہم بعض دفعہ اور طرف رخ کر لیتے ہیں اور اس کو سواب کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ بیماری کیوں جا نہیں رہی، کیوں میں شفا نہیں پا رہا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے، اور جسے جاننے سے، جس کا اقرار کرنے سے خداوند سے رہائی پائی جا سکتی ہے۔ آمین۔ اور خداوند کے کلام مقدس میں سے پہلی وجہ جو ہم جانیں گے وہ ہے خدا کے جلال کے لیے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جس طرح خداوند کے کلام مقدس میں ایوب کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، ایوب کے بارے میں، اس کے پہلے باب کو اگر پڑھیں تو لکھا ہے کہ اس کی سرزمین پر، نکالے میرے ساتھ اس حوالے کو ضرور پڑھیں گے کہ اس کی سرزمین پر ایک راست باز شخص ہے، اور اس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا، وہ کامل راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا۔ کیسا شخص ہے؟ راست باز ہے، بدی سے دور رہتا ہے اور خدا سے ڈرتا ہے۔ اور کلام مقدس میں ہمیں ایوب کی کتاب میں ملتا ہے کہ ایوب کی بیماری اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اس کے زخم اس قدر گہرے ہیں کہ اس سے کیڑے نکلتے ہیں، اور اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کتے بھی اس کے زخموں کو چاٹتے ہیں، اس کے رسول جو ہیں انہیں چاٹتے ہیں۔ اور ہے کیا؟ خدا کا راست باز بندہ۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اس زمین پر ایوب کی طرح راست باز کوئی نہیں ہے، جو بدی سے دور رہتا ہے اور خدا سے بھی ڈرتا ہے اور ہمیشہ راستی کے کام کرتا ہے۔ اور اس کی بیماری اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اس کا ساتھی جو ہے، اس کی بیوی جو ہے، وہ بھی کہتی ہے اب اس خدا کو چھوڑ دے،
کہ تیرا حال ایسا ہو گیا ہے کہ وہ پتھر کے ساتھ اپنے زخم کو کھجاتا ہے. اس قدر اس کے زخم جو ہے، اس قدر جو اس کی بیماری ہے، اس قدر جو اس کا غم ہے بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کی بیوی اس کے بارے ساتھ اس سے باتیں کرتے ہوئے اسے کہتی ہے اب اس خدا کی تفکیر کر، اس خدا کے بارے میں برا بھلا کہتے، اس خدا کو چھوڑ دے جو خدا اس قدر تیری حالت بگڑ گئی ہے کہ تو اتنا خدا کا راست باز ہے، خدا سے ڈرتا ہے اور ہمیشہ تو بدی سے دور رہتا ہے، تو بھی تیری حالت دیکھنے کے قابل نہیں ہے. اب اس خدا کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے. تو ایوب نے کیا کہا اسے؟ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہیں، کیا خدا سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ بعض بیماریاں، بعض مشکلات خدا کے جلال کا سبب بنتی ہیں. آمین. اور ایوب کی زندگی میں بھی ایسا ہی نظر آتا ہے. اگرچہ وہ بہت پریشان ہے، اس کے زخم اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور یہاں تک کہ اس کی بیوی اس پر الزام لگاتی ہے کہ اب خدا کو چھوڑ دے. اور جو اس کے دوست ہیں وہ بھی اسے طرح طرح کے تانے دیتے ہیں کہ ضرور تو نے بہت بڑا کوئی گناہ کیا ہے جس کا آج تمہیں سزا مل رہی ہے. لیکن ایوب یہ سب کچھ برداشت کیے ہوئے خداوند کے ساتھ رہتا ہوا ہے، اور وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اپنے بدن کے اس طرح سے گل جانے کے بعد بھی اپنے زندہ خدا کو دیکھوں گا. ہاللیلویا. یہ ہے خدا کے جلال کی بات کہ وہ اس قدر مصیبت میں بھی، مشکل میں بھی، سب کچھ چلا گیا ہے تو بھی وہ خداوند میں قائم ہے اور خداوند ہی کو مبارک کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ خداوند نے دیا اور خداوند نے دیا، اسی کا نام مبارک ہو. وہ اتنی بڑے دکھوں کو برداشت کرتے ہوئے بھی خداوند کے نام کو جلال دیتا ہے اور خداوند ہی کو مبارک کہتا ہے. اور اسی لیے اس کی بیماری اور اس کے سارے دکھ کیا ہیں؟ خدا کے جلال کا سبب ہے. اور وہ اس بڑی آزمائش میں، اس بڑی مشکل میں قائم ہے، اور خداوند نے اس کے اس قائم رہنے کے باعث اس کے آخری باب کو پڑھیں تو خدا نے اسے کس قدر برکات سے نوازا. ایوب نے آخری ایام کی میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی، اور اس کے پاس یہاں اس کی برکات کا ذکر ہے کہ اس کے صبر کے باعث خدا نے اسے پہلے سے زیادہ ابتدا سے نسبتاً زیادہ خدا نے اسے برکت بخشی، جس سے خدا کا جلال اس کی زندگی میں ظاہر ہوا. اس کی اس بڑی مصیبت میں بھی خداوند میں قائم رہنے کے باعث خدا نے اسے پہلے کی نسبت زیادہ برکت بخشی.
हालेलुया। इसलिए बहुत सारी बीमारियां किसका स्वभाव है? खुदा के जलाल का स्वभाव बनती हैं। और एक हवाला मेरे साथ निकाले नए नामा में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस निकाले मेरे साथ। उसका 9वां बाब है, 11वां बाब। और उसकी 5वीं आयत से पढ़ेंगे। और एक हवाला किसने निकाला है? और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। बस जब 9वां बाब यूहन्ना की इंजील 9वां बाब और उसकी पहली आयत। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शरीरों ने उससे पूछा कि ए रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ? उस शख्स ने या उसके माँ या बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना उसकी माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा का काम उसमें जाहिर हो। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के पास जब एक जन्म के अंधा आया और उसके शागिर्दों ने खुदा यीशु मसीह से सवाल किया, क्या खुदावंद इसने गुनाह किया था और ये अंधा पैदा हुआ, या इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? उसके शागिर्द यीशु से क्या कह रहे हैं? क्या रब्बी, इसने गुनाह किया था कि ये अंधा पैदा हुआ है, या इसके माँ बाप ने? तो खुदावंद ने क्या कहा? ये इसलिए हुआ कि खुदा का काम उसमें जाहिर हो। बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे ऐसे काम इसलिए होते हैं जिसमें खुदा के नाम को जलाल मिले और खुदा की कुदरत को जाहिर किया जाए। और बहुत सारे काम खुदावंद की कुदरत को जाहिर करने के लिए होते हैं। और यहाँ पर हम सीखते हैं इस बात को कि ये जन्म का पैदाइशी अंधा पैदा हुआ है। और बाज़ दफा लोग अक्सर जब इस तरह की औलाद होती है तो लोग बहुत सारे सवाल उठाते हैं माँ बाप पर। अक्सर लोग कहते हैं कि जरूर ये जो इस तरह से पैदा हुआ है, कोई ना कोई माँ बाप का क्या है? गुनाह है। लेकिन कलाम मुकद्दस क्या कहता है कि ये इसलिए पैदा हुआ है इस तरह से कि खुदा के नाम इसके वसीला से जाहिर हो। और हम कलाम मुकद्दस में सीखते हैं कि कोई बीमारी हम जल्दी से किसी के बारे में फैसला ना दे दें। क्या कि जरूर इसने कोई क्या किया है? गुनाह किया है। जिस तरह अय्यूब के दोस्तों ने जब उसके पास आए तो अय्यूब के बारे में कहने लगे कि जरूर इसने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है जो इसकी हालत ये है। हालांकि उसने भी क्या था? खुदा का जलाल उसके वसीला से जाहिर हो। और दूसरी बात जो हम इसमें सीखते हैं वो है हमारी तरबियत के लिए। बाज़ दफा जो बीमारियां या मुश्किलात मेरे और आपके ऊपर आती हैं हमारी तरबियत के लिए होती हैं, ताकि हम जो अपनी राहों से
پھر جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں خدا سے، خداوند نے پھر سے واپس لوٹائے۔ اگر میرے ساتھ نکالیں پولس کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام، اس کا دوسرا خط، تو رسول اپنے بارے میں اس بات کا ذکر کرتا ہے، 12ویں باب کی 7ویں آیت سے پڑھیں تو لکھا، مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ بعض دفعہ ہماری زندگی میں جب بہت ساری برکات ہمیں مل جاتی ہیں، ہمیں اچھا روزگار مل جاتا ہے، ہم بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں، اچھی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، یا اچھی جاب ہمیں مل جاتی ہے، تو ہمارے پھول جانے کا اندیشہ نظر آتا ہے۔ اور پالوس کہتا ہے کہ خدا نے میرے اس وجہ سے مجھے کیا کیا ہے، شیطان کو موقع دیا تاکہ وہ میرے کیا کرے، مکے مارے، تاکہ میں پھول نہ جاؤں۔ رسول اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں مکاشفات میں سب سے زیادہ اور بہت سارا علم رکھتا ہے، بہت سارے لوگوں کو خداوند کے پاس لانے کا سبب بنتا ہے، تو اسی لیے وہ کہتا ہے کہ خدا نے میری تربیت کے لیے ایسا کیا اور مجھے وہ کانٹا چبویا گیا تاکہ میں زیادہ فخر میں جا کر اپنے خدا کو بھول نہ جاؤں۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے 3 بار اپنی اس بیماری کے باعث خدا سے دعا کی کہ خداوند مجھے اس سے رہائی بخشے۔ تو اسی خط میں لکھا ہے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ بعض دفعہ بیماریاں خدا کا جلال ہے، اور بعض دفعہ خدا